لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته واكرمه بالنبوة امينا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. اوصيكم عباد الله بتقوى الله واخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. دعا ہے پروردگار سے میرے معبود ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ تقوی پایا جاتا رہے، ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام پر مسلسل عمل کرتے رہیں. پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی، مولائے کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں، تو آپ منبر پر گئے اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. شیخ طوسی علیہ الرحمن نے مصباح المتحجد میں اس پورے خطبے کو نقل کیا ہے اور دیگر علماء نے بھی. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب میں یعنی 21 چیپٹر میں تقسیم کیا. 20 کا بیان کیا جا چکا ہے، آخری چیپٹر کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو بھی کئی فراز میں تقسیم کیا یعنی کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ اس کا جس پر گزشتہ جمعہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ خطبہ دینے کے بعد ثم اخذ علیہ السلام فی خطبۃ الجمعہ وجعل صلاۃ جمعۃ صلاۃ عید. پھر آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور جمعے کی نماز کے بجائے عید غدیر کی نماز پڑھائی. اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ تو متفق علیہ یعنی تمام ہمارے فقہا اور مراجع اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ غدیر کے دن نماز مستحب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. بات یہ کہ یہ جماعت جو غدیر کے دن مستحب ہے، نماز جو غدیر کے دن مستحب ہے، آیا جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی سکتی؟ 3 رائے تھی. ایک رائے یہ تھی علماء کی نہیں، غدیر کے دن جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا مستحب ہے. ایک رائے فقہا کی یہ ہے کہ نہیں، چونکہ مستحب نماز ہے اس وجہ سے جماعت اس میں صحیح نہیں ہے، مشروعیت نہیں ہے. تیسرا نظریہ علماء کا توقف کا ہے، یعنی نہ انہوں نے استحباب کے لیے کہا ہے اور نہ انہوں نے منع کیا ہے. 3 نظریے. اب اس میں 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. ایک شیخ مفید علیہ الرحمہ کی مقنعہ میں انہوں نے حدیث کو نقل کیا اور اس سے ثابت ہے کہ مستحب ہے غدیر کے دن اس مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. دوسری حدیث تھی جو ابو صالح حلبی ان کی روایت تھی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے یعنی تاکید کے ساتھ سنت کی گئی ہے. سنت میں آیا کہ غدیر کے عید کے دن غدیر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے. آیت اللہ العظمہ سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے، ان پر کچھ اشکالات کیے ہیں، کچھ اعتراضات کیے ہیں. انہی اشکالات کا ذکر ہو رہا ہے. 3 بنیادی اشکالات نے کیے ہیں. پہلا اشکال آپ کا یہ تھا کہ یہ دونوں روایتیں تو ہیں دونوں مگر مرسل ہیں. مرسل سے مراد یعنی ان کا سلسلہ سند معصوم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، بیچ میں منقطع ہے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے والے جمعے میں کہ ہر مرسل روایت ضعیف نہیں ہوتی، علماء کے الگ الگ نظریے ہیں. دوسرا آغا کا یہ اشکال تھا کہ ہمارے علماء نے اس روایت پر عمل نہیں کیا ہے. یہ ان کا ایک اہم اشکال ہے. اس حوالے سے دیکھیے
اپنی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی اتنے بڑے مرجع کے رد کر رہے ہیں، نہ ہماری اتنی جرأت ہے. ایک معمولی سے طالب علم ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا اور آج پھر عرض کر رہے ہیں، اس مسئلے میں آپ اپنے مجتہد کی تقلید کیجئے گا، مرجع کی تقلید کیجئے گا، جو اس کا فتویٰ ہو اسی کے اوپر عمل کیجئے گا. یہاں جو باتیں عرض کی جا رہی صرف معلومات کے لیے باتیں عرض کی جا رہی، چونکہ یہ زمانہ AI کا زمانہ ہے. بچے ہمارے زیادہ تر انہی سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو AI نہ جانے کیسے الٹے سیدھے جواب دے. اس سے پہلے کہ AI کسی کو گمراہ کرے، ہمیں ہدایت کا انتظام کرنا چاہیے. ہر بات کو آپ پوچھتے ہیں انگلش میں، کسی بھی زبان میں پوچھیں وہ جواب بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس پر علماء نے عمل کیا یا نہیں کیا. ہم نے 8 شواہد کو جمع کیا ہے. آج دیکھیے کہاں تک بات پہنچتی ہے کہ کن کن علماء نے اس روایت پر عمل کیا ہے. یعنی غدیر کی نماز جو مستحب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کن کن بزرگ علماء نے کہا ہے. سب سے پہلا شاہد ہمارا ہے ابن زہرہ. ابن زہرہ حمزہ بن علی متوفہ 585، یعنی صدی ہجری کے یہ عالم دین ہیں. بہت زبردست عالم دین ہیں اور یہ اصولی تھے اور بہت ہی مشہور تھے. ان کے نظریات کو بعد میں آنے والے فقہا نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، نقل کیا ہے. ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے غنیۃ النظور الی علم الاصول والفروع. اس کے جلد نمبر 1 پیج نمبر 108. اب وہاں پر دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے یہ فتویٰ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا صَلَاةُ الْغَدِيرِ، صلاۃ نماز غدیر، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، یہ کب ہے؟ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے. فرکعتان، یہ نماز 2 رکعت ہے. یصلی قبل زوال بنصف الساعہ، زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ نماز پڑھی جائے گی. یقرأ فی الاولی والثانیہ بعد الحمد سورۃ الاخلاص، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھا جائے گا 10 مرات، 10 مرتبہ. سورۃ القدر کذالک، اسی طریقے سے سورہ قدر 10 مرتبہ، و آیت الکرسی کذالک، اسی طریقے سے آیت الکرسی 10 مرتبہ. اب یہاں تک تو مسئلہ سبھی کا اجماعی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يُصَلِّ جَمَاعَةً، مستحب ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. وَأَن يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقَرْعَةِ، اور جب قرأت کی جائے یعنی سوروں کو پڑھا جائے تو بلند آواز سے پڑھا جائے، جیسے مغرب کی پہلی دوسری اور عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں یا صبح کی پہلی دوسری رکعت میں جہر ہوتا ہے. وَأَن يَخْطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ خُطْبَةً، اور نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے، نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے مقصورۃ علی حمد اللہ و ثناء علیہ، اس خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہو اور اس کی ثنا ہو. اچھا، والصلاۃ علی محمد و آلہ، اور محمد و آل محمد پر صلوات ہو اس خطبے میں. اچھا، وذکر فضل ھذا اليوم، اور اس خطبے میں اس دن کی فضیلت کو بیان کیا جائے. غدیر کی یہ فضیلت میں پہلے بیان کر چکا ہوں. وما امر اللہ بہ فیہ من نصب الامامہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام، اور اس بات کو بیان کیا جائے، اس نص کو بیان کیا جائے جو امام علی علیہ السلام کی ولایت پر دلالت کر رہے تھے. یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو اس کو بیان کیا جائے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. تو ان سب کو بیان کیا جائے. یہ کس کا نظریہ تھا؟ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا. بہت مشہور ہیں، فقیہ ہیں، جو ابن زہرہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کا یہ نظریہ. اب یہاں پر وجہ استدلال کیا واضح ہے، صاف صاف انہوں نے کہا یستحب، مستحب ہے کہ یہ نماز جماعت سے پڑھی جائے. اچھا، بالکل
ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جماعت سے مراد ہو سکتا ہے نہیں ایک ساتھ سب جمع ہو کے نماز پڑھیں، نہیں، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں قرأت جو ہے وہ بآواز بلند ہو، خطبہ ہو، یہ خطبے کا ہونا اور قرأت کا بآواز بلند ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نماز میں جماعت کی مشروعیت ہے۔ ایک یہ شاہد۔ دوسرا شاہد وہ بھی بہت اہم ہے، یہ کون ہے؟ علی بن حسن حلبی، قرن ششم کے ایک زبردست عالم دین گزرے۔ دیکھیے یہ نیا مسئلہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ کہاں سے نئی نئی چیزیں لے کر چلے آئے ہیں، نہیں، یہ نماز کا مسئلہ، عید غدیر کی جماعت کا مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ 5ویں صدی سے ہجری سے۔ اچھا میں نے پہلے خطبے میں عرض کیا ہے کہ 4تھی صدی اس سے پہلے کی ہجری میں صدی میں نماز غدیر کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو کہے گا اس زمانے کے علماء نے نہیں ذکر کیا۔ ارے بھیا اس زمانے کے حالات ایسے تھے، اس زمانے کے حالات ایسے تھے، زمینہ نہیں تھا کہ غدیر کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے علماء وہ حکمت سے کام لیتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ اب اتنا کیوں علماء زور دیتے ہیں ایام فاطمیہ میں، کیا پڑی ہوئی ہے؟ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے یہ ان لوگوں نے تو اپنے کمانے کھانے کا دھندا بنا لیا ہے، اس طرح کے الفاظ بھی سننے میں آئے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں جن کے پاس سطحی علم ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات جوانوں کی بھی سمجھ میں آئے، واضح ہو جائے کہ لیا جب بزرگ کو شاید متوجہ ہو اس امر کی طرف۔ مثال ہے، کسان ایسے ہی بیج کو زمین پہ نہیں ڈال دیتا ہے، پہلے زمین کو آمادہ کرتا ہے، جب زمین تیار ہو جاتی تب بیج ڈالتا ہے، پھر مسلسل پانی دیتا ہے، تب جا کے وہ بیج جو ہے وہ درخت بنتا ہے، پھل ملتا ہے، کھیتی آمادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں، پہلے کے علماء نے بڑی کاوشوں سے زمینہ فراہم کیا ہے، بعد میں آنے والے علماء نے بیج ڈالا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے زمانے میں وہ بیج ایک پودے کی شکل میں نمودار ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اس پودے کو پانی دے رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ میں یہ پودا کیا ہے؟ مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ ایسا مظلومیت ہے جس کے ذریعے سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کربلا میں آ کر باطل یہ کہہ کے بچ جاتا ہے کہ یزید نے برا کیا، ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب آپ کیا کر لیں گے بھائی، وہ تو آ کے آنکھوں پر بچ گیا نا کہ یزید نے برا کیا، ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، امام حسین مظلوم شہید ہو گئے۔ مگر مظلومیت حضرت زہرا ہے، یہاں باطل کو فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بہت سے جواب ہیں، ان میں سے ایک اور جواب میں عرض کروں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو ان لوگوں نے ایسے ہی بنا رکھا ہے، تھوڑا غور کریں۔ آج عزاداری ہو رہی ماشاءاللہ سے، جہاں جہاں دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات، جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، وہاں کم سے کم عاشور کے دن جلوس نکلتا ہے، یہ نہیں نکلتا ہے، سڑکوں پر آج تک نہیں آتا ہے۔ یہ جو عاشور کے دن جلوس نکل رہا ہے، جو عزاداری آج جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، واقعہ کب ہوا تھا؟ سن 61 ہجری میں ہوا تھا۔ تو کیا سن 62 ہجری سے جلوس نکلنا شروع ہو گیا تھا؟ کب سے جلوس؟ 200-300 سال کے بعد سب سے پہلا جلوس بغداد میں نکلا ہے عزاداری کا۔ بغداد میں شیعوں نے اپنی دکانوں کو عاشور کے دن سب سے پہلے بند کیا۔ کب؟ 3ری صدی ہجری میں، دوسری آخری صدی ہجری میں، 200 سال بعد، 250 سال بعد، 300 سال کے بعد۔ اور آج دیکھیں دنیا کے کونے کونوں میں جلوس نکل رہا ہے۔ اب کوئی کہے ائمہ کے زمانے میں جلوس نہیں نکلا تو ہمیں بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ جو یہ کہے بھائی معصومین کا زمانہ گزرا، ان عاشور کے دن جلوس نہیں نکالا تو ہمیں بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کا مقصد ایسے لوگ وہ حقیقت تک ان کا ذہن نہیں پہنچا، سطحی علم ہے۔ بھائی جب پہلے زمینہ نہیں تھا ائمہ کے زمانے میں، تقیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے زمینیں کو آمادہ کیا، زمین کو آمادہ کیا۔ جب زمین آمادہ ہو گئی تو آنے والی نسلوں نے بیج ڈالا، اور اس کے بعد آنے والی نسلوں نے آنسوؤں کے ذریعے سے اسے پروان چڑھایا۔ وہی حال ایام فاطمیہ کا ہے۔
ایسا نہیں ہے. تو یہ میں باتیں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے نہیں، کہاں سے لے کے چلے آئے کہ غدیر کے دن نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. مسئلہ قدیمی ہے، پرانا ہے، 5ویں 6ویں صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. بہرحال دوسرا شاہد ہے علی بن حسن حلبی، یہ قرن ششم کے عالم دین ہیں، فقہ امامیہ میں ان کا بڑا مرتبہ ہے. ان کی تحریروں میں ایک تحقیقی انداز پایا جاتا ہے. یہ دیکھیے ہمارے فقہا، ہمارے علماء کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا، متقدمین و متاخرین، بلکہ ہم 3 قسموں میں کر سکتے ہیں، متقدمین، متاخرین اور معاصرین. متقدمین یعنی وہ علماء، وہ فقہا جن کا زمانہ ائمہ سے قریب ہے، وہ متقدمین کہلاتے ہیں. اور متاخرین وہ علماء، وہ فقہا جو جن کا زمانہ ائمہ سے دور ہے. یہ ایسی شخصیت ہیں کہ یہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں. ان سے پہلے والے متقدمین، ان کے بعد والے متاخرین. ان کی ایک کتاب ہے کتاب اشارات السبق، بہت فقہ میں بہت مشہور و معروف کتاب ہے یہ، اور اس میں بہت زیادہ نصوص ملیں گے. اس میں انہوں نے اس طرح سے کہا ہے وَالصَّلَاةُ يَوْمِ الْغَدِيرِ رَكْعَتَانِ، غدیر کے دن نماز 2 رکعت ہے. اس کی پھر وہ ترکیب انہوں نے بتائی جو میں بھی عرض کر چکا ہوں. اس کے بعد ترکیب بتانے کے بعد، یعنی طریقہ بتانے کے بعد نماز غدیر کا فرماتے وَالْاجْتِمَاعُ فِيهَا، یعنی جماعت کے ساتھ اس میں پڑھنا، اجتماع یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا. وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَ، اور جو سورے پڑھے جا رہے ہیں، حمد پڑھے جا رہے ہیں، انہیں باواز بلند پڑھنا. مِن کمال فضلہا، یہ جملہ دیکھیں، من کمال فضلہا، اس نماز کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کا کمال یہ ہے کہ جماعت سے پڑھا جائے. یہ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے. اچھا وَلَوْ ابْتَدَعَ قَبْلَهَا بِخُطْبَةٍ، اگر اس نماز سے پہلے ایک خطبے سے آغاز کیا جائے، نماز سے پہلے خطبے سے آغاز کیا جائے، مشتملۃ علی الحمد والثناء والصلاۃ والولاء، اس خطبے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد ہو، صلوات ہو، اور ولایت کے احکام ہو، والاعلام بفضیلت ذالک اليوم، اور اس میں اعلان کیا جائے کہ آج کے دن کی فضیلت کیا ہے. وما خص اللہ بہ ولیہ من النص، اور اللہ نے اپنے ولی کے لیے جو مخصوص کیا ہے، جو نص یہاں بیان کی ہے، امامت والی و تشریف بالولایہ المؤکدہ عہدہ علی جمیع الامہ، اور ولایت کی جو بیان کیا گیا، تاکید کی گئی ہے تمام امت کے لیے. اگر یہ سب مطالب خطبے میں بیان کیے جائیں، لَكَانَ أَتَمَّ فَضْلًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تو فضیلت بھی مکمل ہو جائے گی اور بہت زیادہ ثواب بھی مل جائے گا. یہ ان کا نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. وجہ استدلال بالکل واضح ہے، ترجیح یہاں کے اوپر کہ اس جماعت کو جماعت کے ساتھ، یعنی اس نماز کو، غدیر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا. میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ لوگ کوئی نتیجہ نہ نکالیے گا، فالو کیجئے گا، تقلید کیجئے گا اپنے مرجے کی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہ میں نے 2 شاہد آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، 6 شاہد اور ہیں، شہید اول، شہید ثانی، علامہ ہلی، بزرگ جتنے بھی ہر دور کے جو کتب گزرے ہیں شیعوں کے پائے کے علماء، ان کے نظریات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پھر اس کے بعد موجودہ مراجع نے جو فتویٰ دیا ہے، ان فتاوے کو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جب یہ گفتگو مکمل ہو جائے تو آپ پھر جو نتیجہ چاہے نکال سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہر حال میں یا تو مجتہد بن جائیں، یا محتاط بن جائیں، یا جس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں اس مرجع کی تقلید کریں. اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، میں نے کہا کہ یہ AI کا زمانہ ہے تو حقیقت کو بیان کرنا ضروری ہے. پروردگار سے دعا، پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم غدیر کے اسرار سے اچھی طریقے سے واقف ہو سکیں. پروردگار جن کے دلوں میں ولایت مولا کائنات ہے، ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے، ایک جگہ اکٹھا کر دے، ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کر دے، تاکہ دشمنوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، مکتب اہل بیت کی عزت اور شرف میں روز بروز اضافہ فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ظالموں کو نیست نابود فرما، خصوصاً اسرائیل ظالم کو مظلومین کی مدد اور نصرت فرما، خصوصاً فلسطین اور لبنان کے مظلومین کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین اللہم صل علی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین عبدک وولیک وخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم وصلی علی صدیقت الطاہرہ فاطمہ سیدت نساء العالمین اللہم صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن الحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین محمد بن علی باقر العلم بعد النبی وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی نورک وسراجک وولیک ووسیک وحجتک وخلف الہادی المہدی وجزک علی عبادک وامنائک فی ولادک صلاة کثیرہ دائمہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ میں دوبارہ اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار اس دن کی برکت سے ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہمیشہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کا خوف ہمارے دل میں رہے، یہ احساس پایا جاتا رہے کہ ایک دن مر کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے اور جواب کو دینا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہیں لوگ، سوچتے نہیں ہیں، دنیا کے لہو و لعب میں اتنا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو جواب دینا ہے۔ دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اس سلسلے میں غاصب بن جاتے ہیں، اور غاصب بن کر وہ ایام فاطمیہ میں زور سے گریہ بھی کرتے ہیں، دشمنان اہل بیت پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ لعنت مستحق لعنت کا خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ اہل بیت کا حق، کسی کا حق غصب کیا گیا تو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ روایت ہے، روایت کیا؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں کہا گیا یا اخ المرسلین یا اخ المنذرین، اے رسولوں کے بھائی، انذر قومک، اپنی قوم کو ڈرائیے آپ، اور کہیے لا يدخل بیتا من بیوتی، میرے گھر میں وہ شخص نہ داخل ہو جس نے ظلماً کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کا بھی مال ہو ہڑپ کیا، وہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ انی العنہ، میں اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہوں، ما دام یصلی قائما،
میں اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہوں جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. یعنی اگر غاصب مسجد میں آ بھی گیا قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے قریب آنے کے لیے، تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے. حتیٰ یرد تلک المظلمہ، جب تک وہ لوٹا ہوا غصبی مال واپس نہ کر دے. ہمارے کیا بعض لوگ مال کھا گئے، بھائی کا مال کھا گئے، چچا کا مال کھا گئے، بھتیجی کا مال کھا گئے، اب اس سے زیادہ بھی قدم لوگوں نے بڑھا لیا، پہلے بھی بڑھا چکے ہیں. امام حسین کا مال کھا گئے، مال کھاتے ہیں پھر دونوں گال پیٹتے ہیں. اللہ توبہ اللہ توبہ. گال پیٹنے سے کام نہیں چلے گا. حتیٰ یرد تلک المظلمہ، جب تک لوٹا ہوا مال واپس نہ کر دے. ہاں جب توبہ کر لیا، لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، اب پروردگار کہتا ہے اکون سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ، تو میں ہی اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں. وہ میرے اولیاء میں سے ہو جائے گا، وہ شہداء و صدیقین میں اس کا شمار ہوگا. اب تھوڑا سا غور کریں، جس نے ظلماً کسی کا مال کھایا ہو، پھر شرمندہ ہو گیا ہو، توبہ کر لی ہو، مال واپس کر دیا ہو، تو وہ عادل ہو گیا. پہلے ظالم تھا، توبہ کیا، مال واپس کیا. وہ نقلی توبہ نہیں، منہ پیٹنے والی توبہ، حقیقی توبہ. مال کو اس نے واپس کر دیا، صاحب حق کو دے دیا. جب دے دیا تو پروردگار کہتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرا ولی بن جاتا ہے. تو جو پہلے ظالم رہا ہو، بعد میں عادل بن گیا ہو، جب اس کا یہ مقام ہے جو ہمیشہ عادل ہی رہا ہو، جو یہ کہے واللہ لعوتیت اقالیم السبع بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم اگر علی کو پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور اس کے بدلے میں علی سے مطالبہ کیا جائے کہ جو کی بھوسی جو چیٹی کے منہ میں ہے ظلمن میں اسے لے لوں، تو علی پوری دنیا کو ٹھکرا دے گا مگر ایک چیٹی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. تو جس کا عدل اس منزل پر ہو، اگر اس کا نفس نفس اللہ ہو، اس کی آنکھیں عین اللہ ہوں، اس کا کان اذن اللہ ہو، اس کے ہاتھ ید اللہ ہو، وہ مظہر صفات خدا ہو، یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. تو بہرحال یہ حالات کے اعتبار سے مجھے وضاحت تو نہیں کرنی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے وضاحت کرنے کی. جس نے مال لوٹا ہے وہ اس ایام فاطمیہ سے اگر کچھ سیکھا ہے، تو ایک سب سے بڑی بات یہی ہے کہ غصبی مال واپس کر دیں. جس کا بھی مال لوٹا، میراث کھائی ہے تو میراث دے دیں، بہنوں کو میراث دے دیں، جو بھی ہو. بہرحال اگر خدا نہ کرے کسی نے امام حسین کا مال کھایا ہے، ماں کا مال جس نے کھایا آج تک وہ بھگت رہا ہے، اہل بیت کا حق کوئی ہضم نہیں کر سکتا، مظلوم کا حق کوئی ہضم نہیں کر سکتا. ہماری دعا ہے پروردگار خدا نہ کرے اگر کوئی مال حرام کھا رہا ہے، خدا نہ کرے اگر کوئی غصبی مال کھا رہا ہے، امام حسین کا مال کھا رہا ہے، اسے اتنی توفیق دے کہ وہ توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور جو مال لوٹا ہے اسے واپس کر دے. دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر آواز، بلندتر صلوات. حالات کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے دنیا کے حالات کتنے خطرناک ہیں. ہماری پوری دنیا اتنی خود بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. کبھی بھی وہ ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے. لوگ تیار ہو رہے ہیں. چند دن پہلے میں نے خبروں میں یہ پڑھا تھا، کسی اسرائیل کے کسی حکمران نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے. کیسے مجبور کیا تھا؟ کہ ہم نے امریکہ سے کہا اگر تم نے حملہ نہیں کیا ایران پر تو ہم ایٹم بم مار دیں گے. یہ اس نے کہا، اور اس سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھے اگر ہم تو مٹ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. جب ہم کربلا میں نہیں مٹے تو اب کیا مٹیں گے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. جنرل قاسم سلیمانی ایام فاطمیہ نے انہوں نے ایک تقریر کی. دیکھیے ایام فاطمیہ سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. جوانی کے عالم میں کب؟ جب یہ عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت انہیں اکثر لوگ جانتے بھی نہیں تھے. وہ زمانے کی تقریر ہے، سوشل میڈیا پر مل جائے گی. وہ کہتے ہیں ہماری پیروزی یعنی ہماری کامیابی کا راز کیا، اور راز بتا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ایران ہے یا حزب اللہ ہے، یہ ان کے بڑے بڑے میزائل ہیں، اس وجہ سے یہ کامیاب ہو رہے ہیں. جنرل قاسم سلیمانی کہتے ہیں ہماری کامیابی کا راز یہ اسلحہ نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں ہماری کامیابی کا راز. 3 چیزیں. ایک ذکر خدا، ہم کبھی اللہ کو نہیں بھولتے. ابھی کل ہی رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ آپ نے ایک تقریر کی ہے، اس میں یہی وصیت و نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ خدا سے رابطے میں رہنا.
اپنا رشتہ خدا سے نہیں توڑنا. یعنی اپنے لفظ میں کہوں کہ رہبر معظم نے یہ پیغام دیا ہے کبھی بھی خدا سے جدا نہ ہونا, اور جو خدا سے جدا نہ ہو اسے نہ کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ جھکا سکتا ہے, نہ ختم کر سکتا ہے. اور بھی انہوں نے وصیت و نصیحت کی ہے اس میں ایک اسراف کے حوالے سے بھی کہ اسراف مت کرو. اگر خدا نے نعمت دی ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں گھر میں ایک بلب کی ضرورت ہے اور پورے گھر کی لائٹ روشن ہوتی ہے, 3 چلو میں واجب وضو ہوتا ہے, صرف 3 چلو میں ہوتا ہے واجب, مستحب میں لا دے تو 5 چلو ہو جائے, 6 چلو ہو جائے. وہ 3 چلو میں جو واجب وضو ہوتا ہے وہ 3 لیٹر میں بھی نہیں ختم ہوتا. نل کھول دیا تو کھلا ہی ہے, بہ رہا. یہ اسراف ہے, اسراف سے بچنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کوئی پاس گئے ارے ہمارے پاس پیسہ ہم بل دے دیں گے, بل دینے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک شریف ذمہ دار شہری بننے کا مسئلہ ہے. اسراف نہیں کرنا, اور دوسروں کا خیال بھی رکھیں. نکلے گھر سے باہر کوڑا پھینک دیا, جہاں پایا وہاں تھوک دیا, جا کر گندا کر دیا جا کے. یہ کوئی اور قوم کرے تو کرے, مگر اس قوم کو نہیں کرنا چاہیے جو صبح شام اس آیت کی تلاوت کرتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. جو قوم پاکیزگی کا کلمہ پڑھے اسے خود پاکیزہ رہنا چاہیے. وہ امام علی فرماتے ہیں اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر کی برائی بھی کرتے ہیں. یہ الگ بہت عجیب مسئلہ ہے. جس شہر میں رہیں گے وہ شہر کی برائی, ارے یہ شہر والے ایسے, یہ شہر والے ایسے, یہ شہر والے ایسے. کیا ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین شہر وہ ہے تمہارے لیے, خیر و بلدن, بہترین شہر وہ تمہارے لیے جو تمہارے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے. اگر لکھنؤ ہمارے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے تو لکھنؤ سے بہتر کوئی شہر نہیں ہمارے لیے. یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولا کائنات کہہ رہے ہیں. تو جب یہ بوجھ اٹھائے ہوئے تو اس کے ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے کہ ایک شریف شہری بنے. صلوات محمد وعلی محمد. تو میں کہہ رہا تھا جنرل قاسم سلیمانی نے کہا 3 چیزیں ہیں ہماری کامیابی کے راز. ایک ذکر خدا, اللہ کا ذکر. دوسرے صبر, ہمارے اندر قوت برداشت بہت ہے, ہمارے اندر صبر بہت ہے. تیسرے توکل, ہم سپر پاور پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں, نہ اسلحوں پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ذکر خدا یعنی یاد خدا اور صبر اور توکل, یہ تینوں چیزیں ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لی. یہ ان میں پائی جا رہی ہیں. ایام فاطمہ میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ جو آپ کا صبر, جو آپ کا توکل, جو آپ کی جرأت, جو آپ کی ہمت, کیا اس سے ہم نے کوئی سبق لیا ہے؟ ذرا سی بات ہوتی ہے ڈر جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں, ظالموں سے ڈر جاتے ہیں, بولتے ہوئے گھبراتے ہیں, اور پھر ایام فاطمہ مناتے ہیں. جناب سیدہ کے اوپر کتنا ظلم ہوا, پہلو شکستہ ہوا, جناب محسن کی شہادت ہوئی, وہ شکستہ پہلو کے ساتھ دربار میں آئی ہیں اور عظیم الشان خطبہ دے رہی ہیں. الحمدللہ علی ما انعم واللہ شکر علی ما الہم. حمد اللہ کی جس نے ہم پر نعمتیں تمام کی, شکر ادا کر رہی ہوں اللہ کا کہ جس نے ہم پر الہام کیا. حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا پیغام پہنچا رہی ہے. اور ایسا قدم آپ نے اٹھایا کہ آج ہمارے لیے آپ کا قدم مشعل راہ بنا ہوا ہے, اسی کو پر چلے. 3 چیزیں ہیں کامیابی. ابھی 2 دن پہلے ایک بہت ہی, وقت نہیں ہے بہت سی باتیں کہنی تھی, بہت بڑا حادثہ واقعہ ہوا ہے لبنان میں. حزب اللہ کے نمبر 2 کے بہت بڑے کمانڈر میسم علی طباطبائی, اسرائیل نے ان کو شہید کیا ہے ٹارگٹ کر. ابھی بھی حملہ ہو, آج بھی میں ابھی خبر پڑھ کے آیا ہوں کہ جنوب لبنان میں حملہ ہو رہا ہے مسلسل. جب سے یہ صلح ہوئی ہے, یعنی صلح کیا, جنگ بندی ہوئی ہے جو کرائی گئی ہے جنگ بندی, اس سے لے کے اب تک 400 سے زیادہ مرتبہ اسرائیل نے اس جنگ بندی کو توڑا ہے. اب بھی آنکھیں نہیں کھلی حکمراں کی تو کب کھلیں گی؟ اب بھی مسلمان بیدار نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں شیعوں کو بہت کمزور کر دیا گیا, مقاومت کو بہت کمزور کر دیا گیا, حزب اللہ کو بہت, فلاں کو اتنا کمزور کر دیا گیا. ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا, نہ ہم کمزور تھے, نہ ہیں, نہ کبھی کمزور ہو سکتے ہیں. آج جو رہبر معظم نے تقریر کی ہے, کہا کہ آیا شرارت کی کسی نے, جملے ان کے شرارت کی کسی نے, یعنی ایک شریر آیا
शरारत करने के लिए ईरान में, चंद तमाचे पड़े, खाली हाथ वापस चला गया। हमारा भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, हमारे भी बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए, लेकिन ये कुरान ने तो कह दिया युक्तलून व यक्तलून, कत्ल होते भी हैं और कत्ल हो भी जाते हैं। ये किसकी सिफात? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल को खरीद लिया है और उसके एवज में उन्हें जन्नत दे दी है। खरीद लिया, जान और माल खरीद ली, उसके बदले में जन्नत दे दी। मोमिन की अल्लाह ने जान और माल खरीदी तो उसके बदले में जन्नत दे दी। अमीरुल मोमिनीन की जान खरीदी तो उसके बदले में अपनी मर्जी दे दी। तो सौदा तो हो चुका, तिजारत तो हो चुकी। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत की खबर न दूं कि अजाब से तुम्हें बचा सके? वो तिजारत ही है, जान और माल भी। वो कत्ल होते भी, तो कत्ल होना हमारे लिए ना शिकस्त है ना जिल्लत है, शहादत हमारे लिए इफ्तिखार है। दुआ करें परवरदिगार मुकावमत को कवी करे। रोज़े ज़ैनबिया पर फिर बनी उमैया का कब्जा हो गया है। सईद ज़ैनब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़े पर, सईद रुक़ैया के ऊपर, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जुल्म हो रहा है। अभी चंद दिन पहले देखा मैंने कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के रोज़े की छतों के ऊपर चढ़े हैं ये जालिम, और कलाशन को हवा में लहरा के धमकी दे रहे हैं शियों के। काफिर मुश्रिक तो कहते ही कहते बहरा, खाली कर दो सैयद ज़ैनब वरना चुन चुन के कत्ल कर दिए जाओगे। हमारे हुसैनी इमाम बालोगली कह रहे हैं ये शिर्क का मरकज है, और वो प्रोपगंडा कर रहे हैं। ठीक है, आज किसी तरीके से दुश्मनान इस्लाम यानी इसराइल और अमेरिका से साजिश करके किसी तरीके से काबिज हो गए, लेकिन इनका ये कब्जा मुस्तकिल नहीं है। इंशाअल्लाह 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 वो दिन जल्द आएगा जब ये जालिम इसको नाबूद होंगे और हम फिर दोबारा सीरिया जाएंगे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए। परवरदिगार तुझे इस जुमे की बरकत का वास्ता, तुझे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत का वास्ता, मुक़ावमत को कवी तर बना, हिज़्बुल्लाह की मदद फरमा, जितने फ़िलिस्तीन के मज़लूम अवाम की मदद और नुसरत फरमा। परवरदिगार इस्लामी जमहूरियत ईरान जो एक बड़ा महाज है, जो इसराइल कुबरा की राह की आखिरी रुकावट है, इस निज़ाम की हिफाजत फरमा, रहबर मुअज़्ज़म की हिफाजत फरमा, जालिमों को नाबूद फरमा, खुसूसन इसराइल, मज़लूमीन की मदद फरमा, खुसूसन लुबनान, फ़िलिस्तीन और दीगर जहाँ कहीं के ऊपर मज़लूम है, परवरदिगार उसकी मदद फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। जो लोग हादसात कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, परवरदिगार बेगुनाहों की जान की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, हम सबको इतनी तौफीक दे कि प्यार और मोहब्बत और अदल व इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारे। उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह इस मस्जिद में जो नमाजी आए, तुझे तेरी अज़मत का वास्ता हमारे तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, नफ़रत को हमारे दिलों से दूर कर दे। हमें इतनी तौफीक दे कि हम शरीयत और इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ सकें। हमारे मरहूमीन जो गुजर चुके हैं, खुसूसन इस मस्जिद में जिन लोगों ने नमाज़ पढ़ाई, जिन्होंने नमाज जुमा की बुनियाद डाली है, आयतुल्लाह उज़्मा सय्यदुल्लाह माफ, परवरदिगार इनके दर्जात बुलंद है, बुलंदतर फरमा, और हम सबको तौफीक दे कि इनके रास्ते पर चलकर पैगाम अहले बैत को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ। मेरे अल्लाह आखिरी दुआ ये है कि इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इतनी तौफीक दे अपने इमाम को पहचान सकें, उनके इताअत कर सकें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।